بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بچوں، بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کرو بچوں، ادا آ گئی ہے دو قسم، کامل اور جیڑی شے ذمے آئی وہ معمور بے وے انہوں اساں ادا کیتا ہے یا قضا کیتا ہے. ادا کیتا ہے پورے طور نال یا لتاں شتاں بھن کے، جے پورا ہے تو ادا کامل ہے، تو جے گٹے شٹے بھن دیتے نے تو ہن حاصل ہو گئی. اب قضا شروع ہے، تو ایک ہے قضا کامل، ایک ہے قضا قاصر. تو قضا کامل یہ تھی کہ واجب جو تھا، واجب وہ تو ہتھوں نکل گیا، واجب کی اب دینی ہے مثل. تو وہ مثل اس کے صورتاً بھی ہو یعنی وہ جنس ہوئے، تے مانن بھی ہو یعنی قیمت بھی ہونی، جنس بھی ہوئی. اینو کی آندے نے مثل ہے واجب کی کامل. یہ قضا کامل ہے، یہ کہ وہ جڑی واجب دی مثل دے رہے ہیں نا، جنس بھی وہی ہوئے تے ہن کیے تے اے چلدا جے مکیلیات، موزونات تے عددیات میں. کن کن میں؟ مکیلیات تے پتر ہر اپنے اپنے علاقے وچ نا پتر دھیان کری دے جی. ہن جدے پیچھے ایک دفعہ آیا ذکر تفقع کا، فروٹ کھانے کا، تو یہ انگور اور انار اور انگور کو شامل نہیں ہے. یہ جتھے بابیاں گل کیتی اوتھے تے ایویں سی، ساڈے کول تے بطور فروٹ کھادا جاندا ہے. تے اس واسطے ہر علاقے وچ جڑی چیز ہے نا انہوں اوتھے مولوی جی سمجھنا ہے. فقہاء نے تو اپنے علاقے دے مطابق فتویٰ دے دیتا، ہن اس فتوے دی روشنی چ ویکھنا بھی ساڈے کول چیز کی ہے، اساں اس نوں اس فتوے تھلے لے آਉਣਾ ہے جی. سمجھدے ہو؟ ہن دھیان کرے جی. اے شاباش سے مثلا جڑے فروٹ نے نا، فروٹ اے اللہ دی شان ہے. ایک سیب پوری دنیا دے سیب کٹھے کرو، اندے نہ اوڈا وزن ہوئے گا، نہ اوڈیاں لہراں ہون گیا، نہ پورا ہون جدا رنگ ہوئے گا. سوال ہی پیدا نہیں. یہ اللہ دی شان ہے. یار آ نہیں ملتا کہ ملتا ہے، ہونا بھی نہیں ملتی، ایویں نہیں، اے ہن پنجے نہیں ملدی. پہلے تو ایتھے تحقیق سی، ہن پنجاں دی تحقیق ہے جی. سمجھتے ہو؟ اللہ دی شان ہے. اس واسطے جڑے فروٹ وغیرہ نے نا، انہاں نوں جڑا نا یہ نہیں ہے گا کہ بھئی یہ ان دی مثل تے قیمت تو بن سکتی ہے، مثل سوری نہیں. ہاں مالک راضی ہو جائے تو پھر عرض کو نہیں جی. جی بسم اللہ. مثال طور نے ریڑھی تو امب لے 5 کلو، ایک امب سن مثال طور 64 یا کوئی نام لکھے دے نقطے جی، تے انہیں لے ایک ریڑھی تو تے ایک بندہ پیا نس کے تے وہ جڑا نا جی وہ ہتھوں چھاپر چکا تو وہ نس کے لے گیا جی. اگوں قابو آ گئے تے انہیں نے امب جڑے نا جی کسی خوہ چھوڑ دیتے. ہوں اندر کو بدلا جڑا لینا ہے اسے ریڑھی تو چونکہ وہ قریب نے، تو وہ اگر اتوں 5 کلو امب لے دے نا تو مالک راضی ہو جائے گا. مالک اگرچہ فرق ہے لیکن ہے کہ بھی وہ چونکہ ویکھن چکو جانے سارے تو لہٰذا بھی وہ راضی ہو جائے گا. جی جل بیٹیاں کھول دینے نا تو اچھے سامنے لاندے نے، ماڑے پیچھے لاندے نے، ریٹ دا فرق پی جاندہ ہے. تو انہیں جڑے سامنے لائے نا وہ فرق ہوندا ہے لیکن وہ سارے قریب ہوندے نے جی. اوتھے بندہ راضی ہو جاندہ ہے بھی یار اینے تو ضائع کیتے تے مینوں ایتھوں تو اینے لے دے اور جی. گڈیریاں نے اسی طرح ایک دکان تو وکدیاں پہننا تو کسی بندے 5 کلو گڈیریاں لیاں دوجا کھو کے لے گئے تو قابو آ گئے تو انہیں جنہوں نے گڈیریاں ضائع کر دیتیاں نے. ہن اندے کول گڈیریاں لے دے نا 5 کلو تو بندہ راضی ہو جاندہ ہے کہ بھی تقریباً بھی وہ ہو جائیں. اگرچہ فرق ہے لیکن ایک عرف دے وچ یہ بھی ایکو جیاں شمار ہو جاندیاں نے. سمجھے ہو؟ اے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ، مسئلہ یہ پہلی قسم آ گئی کس کی؟ ادا قضا کامل کی. قضا باقی وہ مشین گل لکھی تھے دوجی کتاب وچ. فقہاء دے نزدیک نا اکثر لفظ قضا بول کر مراد ادا لینا، ادا بول کر مراد قضا لینا، یہ اکثر چلتا رہتا ہے.
لہذا بھی یہ بھی ذہن چ رکھیا جی بھی کسی جگہ تے کی بولیا یا یہ وجہ ہے کہ نماز ادا کرنے لگا لفظ قضا بول دے بھی ٹھیک ہے، قضا کرنے لگا لفظ ادا بول دے بھی ٹھیک ہے. توجہ بھی سونے ہو. اب دوسری قسم آ گئی کون؟ قضا قاصر. اے پچھلا نے سمجھ لیا جی مثلی یاد دا یہ ہونے کہ پتر جتھے جتھے کوئی شے پوچھی جائے نا اس جگہ دے عرف نو ویکھنا ہے کہ ایتھے آ شے جڑی ہے یہ اون دے برابر سرابر ہے وے لوکی یہو جی دے دئیے تے راضی ہو جاندے نے تے پھر اوتھے اونج دا ہی فتویٰ دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی تو وامل قاصرو ادا قاصر فہوا پس ادا قاصر ما وہ ہے کہ نامماثل ہو وہ شے واجب کے صورتاً اور مماثل ہو مانن. جو شے واجب ہوئی تھی اس کی مثل سوری کوئی نہیں ہے، اس کی تو ہر شے کی مثل مانوی قیمت ہوتی ہے. ہر شے کی وہ لکھیا موشی نے بھی قیمت نو قیمتاں دیتا نے کام دا مادہ ہے کام یقومو چونکہ یہ اندے قائم مقام ہوندی ہے. کی ہوندی ہے اس واسطے نو کی آندے نے قیمت آندے نے بھی قائم مقام ہوندی ہے. جی تو ہر شے دی مولوی جی مثل مانوی کی ہے قیمت تے مثل سوری اس جنس دی. تے اگر کوئی چیز جو ایسی ہے جو ذمے آئی تھی تو وہ نہیں ہو سکی اب اس کی مثل سوری کوئی نہیں ہے، اس کی مثل مانوی دینی ہے کون؟ قیمت. تو یہ ادا کا یہ قضا قاصر ہے. یہ کہ واجب کی مثل سوری کوئی نہیں مثل مانوی ہے وہ کیا قیمت. تو یہ کیا ہے؟ یہ قضا قاصر ہے. ہاں جی شابت جی. ہے کہ نام مماثل بنے وہ شے واجب کے صورتاً اور مماثل بنے وہ شے مانن. مانن سمجھیا کی مطلب مانن قیمت یعنی شے کی قیمت دینی. کیا؟ شے کی قیمت دینی. جی باقی قیمت دینے کے اندر بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. بھائی ایک بندے نے کسی دے جڑا نا جی وہ کوئی جڑا نا انہیں بکری چوری کر لی. ہن بکری جی بکری دی ہو نہیں سکتی. بکری دی قیمت لگی ہے جی 20,000. کی لگی ہے؟ وہ آندا پائے میرے کو 20,000 کو نہیں ہوں گندم وک رہی ہے 2500 تو من اے میرے کو نہیں گندم توڑ لا. ہوں اے گندم جڑی ہے سمن ہے یہ ہوندی قیمت ہے. یہ ہوندی سمجھے پے ہو. یہ مطلب ہے کہ یہ چیزاں بھی بطور قیمت دتیاں جا سکدیاں نے جدوں دی قیمت دا پتہ ہوے. جی دھیان کرو جی. یہ پھر سارے انشاءاللہ بابا جی مسئلے ہوندے رہن گے. جی اور بہرحال قاصر پس قضا قاصر وہ ہے یعنی وہ شے ہے کہ نامماثل بنے وہ شے واجب کی کیڑی جڑی ذمے ثابت ہویا سی نہ بنے مماثل صورتاً اور مماثل بنے وہ شے مانن. جی قاصر وہ شے ہے کہ نام مماثل بنے وہ شے واجب کے صورتاً اور مماثل بنے وہ شے مانن. بہرحال قضا قاصر پس قضا قاصر وہ ہے جو نام مماثل بنے شے واجب کے صورتاً اور مماثل بنے شے واجب کی مانن. سمجھے جی گل اگے جی کمن. ہن مثال کمن وصب شاۃ فحلقت ضامن قیمتها والقیمت مثل الشاۃ من حیث المعنى لا من حیث الصورت. مثال دیتے ہیں کسی نے کسی کی بکری غصب کر لی. کی اٹھ بھی غصب ہو سکتا. ہوں ایڈیاں بڑیاں شیاں تو نہیں نا نکیاں نکیاں تو مطلب بھی ایڈے بڑے ڈاکو بن جاؤ. نکی جی شاید دی مثال ککڑی دی مثال دینی چاہیے. کسی نے کسی کی بکری غصب کر لی وہ ہلاک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہلاک ہونے دا مطلب ہے بھی انہیں ویچ چھڈی مر گئی جڑی بھی صورت ہوئی. اب جب یہ پکڑا گیا قاضی نے فیصلہ کیا تو اب بکری جئی بکری نہیں ہو سکتی بالکل اوویں دی. لہٰذا اندے ذمہ قیمت ہے اندے ذمہ. اب یہ جو بکری کی غاصب قیمت دے رہا ہے تو یہ جو واجب تھی وہ بکری خود دینی اس کی جگہ قیمت دینا
یہ اس کا مسلمان بھی ہے، یہ اس کا مثل سوری نہیں ہے، جنس وہ نہیں ہے کہ یہ سمن ہے وہ حیوان سی جی۔ ہاں جی کیا کہ جی قضا قاصر کی مثال دیتے ہیں جیسے کسی نے کسی کی بکری غصب کر لی، وہ ہلاک ہوگی، تو اب اس بندے کے جس نے ہلاک ہو گئی، ہلاک کر دی، جو بھی ہوا جی، اس بندے نے اب اس بکری کی قیمت دینی ہے اور ہونا تو دن جدوں نے پکڑیا جانا ہے، قاضی کو کیس ہونا ہے، جتھے بھی جب پنچایت نے مننا ہے، جتھے بھی مننا ہے، آپ ہی مان گیا یار میں مجرم ہوں، میں تینوں دینا پیسے یار، تو قاضی کو نہ لے جا مینوں جی، تو انہیں جڑی دیتی ہے نا کی قیمت، یہ کیا ہے؟ مسلمان بھی ہے، مثل سوری نہیں۔ سوری نہیں ہے، مثل اس شخص کے جس نے غصب کی بکری بس ہلاک ہو گئی، سمجھی کیا ہو گئی، اور تو دیکھے نا تو ضامن ہوگا اس کی قیمت کا، عاشب ہے قیمت کا، یعنی بکری کی، نظر آ رہے، اس لیے کہ مستحق کا او مالک دا حق تو تھا صورت اور معنی جمیعاً میں، بھئی انہوں وہ جی شے دے وے، مگر مالک کا حق صورت میں تحقیق فوت ہو گیا باوجہ عاجز آنے کے قضا سے، بھی اون جو جی بکری تو ہے کوئی نہیں، لہٰذا باقی رہ گیا حق اس کا کس میں، اور وہ کیا ہے، قیمت ہے، واپس آؤ، اور قیمت مثل ہے بکری کے، من حیث المعنی نہ کہ من حیث صورت، اور اشیاء دیکھو، اور اس لیے کہ قیمت جو ہے نا وہ تو عادل الشاطہ، وہ عدلہ بدلہ ہے بکری کا کس میں، اور قائم مقام ہے بکری کے، اسی لیے تو اس کا نام قیمت ہوتا ہے، بے قائم مقام ہوندی ہے، کی ہوندی ہے، قائم مقام ہوندی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے جی شاید عربی قیمت نو قیمت کیوں آندے، کی آکھنا ہے، کی ہوندے، قائم مقام عدلہ بدلہ ہوندا ہے تا واسطے جی۔ جیسے وہ بندہ جس نے غصب کی بکری بس ہلاک ہو گئی، ضامن ہوگا اس کی بکری کی قیمت کا، اور قیمت مثل بکری کے من حیث المعنی ہے نہ کہ من حیث صورت۔ اگے جی والاشر فی القضاء الکامل، بس پیچھے بھی آیا تھا ادا کے اندر کہ اصل ادا کامل ہے، اصل ادا کامل، تو ادا قاصر کی طرف رجوع ہوتا ہے جب کامل ادا نہ ہو سکے، سمجھ آگی، ایسی کوئی قانون ہے، اصل ادا ہے، قضا کی طرف جب اصل ادا قاصر ہے، اصل ادا ہے، یا مسئلہ سنیں، قضا کے اندر اصل قضا کامل ہے، قضا کے اندر بلا یصار الی القاصر الا عند تعذر، کہ قضا کامل نہیں ہو سکتی تو پھر قضا قاصر کی طرف جائیں گے، اور قیمت کی طرف اگر اس شے کی جنس موجود ہے اور قیمت بھی اونی ہے تو پھر وہ شے دیں، وہ شے دیں گے۔ ہاں جی کیا کہ جی قانون یہ ہے کہ اصل قضا میں کامل ہے، اصل قضا میں قضا کامل، یعنی وہ واجب کی مثل صورتن بھی ہو، صورتن بھی او جنس، مانن اونی قیمت، اصل یہ ہے، اصل اور اصل قضا میں کامل ہے جی۔ اور اصل قضا میں کامل ہے، یہ اور ایک منٹ بھائی پھر مانا کریں، یعنی ادا بالمثل صورتن و اے کرنی، کیونکہ اس میں مستحق کے رعایت ہے، مستحق کے حق کی رعایت ہے صورتن بھی، اس واسطے اصل جو ہے نا قضا کے اندر کیا مولوی جی، کامل، صورتن بھی اور مانن بھی جی، اور اصل قضا میں کامل ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا غصب مثلیا فهلك في يده وانقطع ذلك عن ايدي الناس ضامنا قيمته يوم الخصومة لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند الخصومة، فأما قبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من كل وجه۔ چلو جی، اب اس پر ایک مسئلہ
تینوں اماموں کا اختلاف ہے. امام صاحب دی گل اتنے سنو, باقی حاشیے تے. امام صاحب نے اسی قانون کے مطابق فرمایا کہ کسی نے شے مثلی غصب کی, کسی نے مثلی غصب کی, او مکیلی موزونی عددی او مثلی ہوندیاں نے, کسی نے کیا کی شے مثلی غصب کی, غصب کی تو وہ فحالہ کا فی یاد ہی, تو وہ شے مثلی اس کے پاس ہلاک ہو گئے. اور اگر موجود ہے پھر تو وہی تو آنی ہے, پھر تدا ہوگی کہ وہ ان دے ہاتھ چ کی ہوگی, ہلاک ہو گئی. اب ادھر یہ ہے جب کا جو نا وہ چیز لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ختم ہو گئی ہے, وہ چیز وہ جیڑی انہیں جنس چوری کیتی ہے وہ جنس بازار چ مک گئی ہے. سمجھ آئی نا جی. تو اب جھگڑا ہوا قاضی کے پاس, کیس نے کیس ہوا کہ میری چیز غصب کی ہے, مجھے لے کر دیں جی مجھے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے اس کی اب وہ مثل سوری تو دے نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. خام خواہ اس نے قیمت دینی ہے تو قیمت کس دن کی لگائیں گے؟ چیزوں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں. جس دن قاضی کے پاس کیس پیش ہوا تھا اس دن اس کی جو قیمت ہے وہ دینی ہے یوم الخصومت. امام ابو یوسف صاحب اور فرماندے نے, امام محمد صاحب اور فرماندے نے, دلیلاں اپنی آپ ہیں. ہاں جی کیا آکھیا جی؟ اس قانون میں فرق قضاء میں اصل قضاء کامل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی کی مثلی شے غصب, مثلی انہوں آندے نا جن دی مثل سوری ہوئے, کسی کی مثلی شے غصب کر لی, بس اس کے ہاتھ میں وہ شے وہ تو ہلاک ہو گئی, ظاہر ہلاک ہوئی تو اب قضا کرنی ہے. ادھر یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئی, لوگاں کو چیز کوئی نہیں رہی کہ لوگوں کو لے کے دینی سی نا مل, تے ختم ہو گئی. مثلا نے گندم دی بوری کسی دی غصب کی تھی تو بازار نکلنے کی مک گئی ہے جی, تو ضامن ہوگا اس کی قیمت کا ثبوت والے دن, یعنی وہ اس نے قیمت جو دینی ہے نا, تو جس دن جھگڑا ہوا ہے نا قاضی کے پاس پہنچا ہے کیس, اس دن جو اس کی قیمت ہے وہ دینی. کون فرماتے ہیں؟ امام حنیفہ رحمہ. ان کا معنی کرو لینا پھر دلیل بعد چ پڑھتے ہیں. اور اسی پر فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جب غصب کی رجل نے, اور میں نے آخر دوسرے دی شے مثلی, پس ہلاک ہو گئی شے مغصوب غاصب کے ہاتھ میں, اور ختم ہو گئی وہ شے مثلی لوگوں کے ہاتھوں سے. اور لوگوں کے ہاتھ مطلب فی اسواق کے ہم بھی بازار جو شے ختم ہو گئے تو ضامن ہوگا غاصب شے مثلی کی قیمت کا, کیونکہ ہوں مثل سوری تو رہی نہیں, ہوں دینی ہے قیمت. تو کیڑے دن دی؟ خصومت والے دن کی منع کرو. اسی پر فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب غصب کی رجل نے شے مثلی, بس رات ہوگی شے مغصوب غاصب کے ہاتھ میں, اور ختم ہوگی وہ شے مثلی لوگوں کے ہاتھ سے, یعنی بازار شے مک گئی ہو, ضامن ہوگا غاصب شے مثلی کی قیمت کا خصومت والے دن. اور اسی پر فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب غصب کیا رجل نے شے مثلی, پس ہلاک ہو گئی رجل کے ہاتھ میں شے مغصوب, اور منقطع ہو گئی وہ شے مثلی لوگوں کے ہاتھوں سے, ضامن ہوگا شے اس کی قیمت کا خصومت کے والے دن. شے مثلی کی قیمت کا. دلیل سنیں جی امام صاحب کی, اس لیے کہ مثل کامل کی تسلیم سے عجز جو ہوا, مثل کامل کی بصورتاً شاید مانن دینے دے جڑی عاجزی ثابت ہوئی ہے, یہ عجز معاذ ظاہر ہوا ہے خصومت کے وقت. یہ عجز
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। تو یہ جو عجز ثابت ہوا یہ کیڑے دن ہوا ہے؟ خصومت والے دن۔ کیوں؟ بہرحال جھگڑے سے پہلے پس نہیں عجز ثابت ہوا، باوجہ متصوروں نے حصول مثل کے ہر وجہ سے۔ کس طرح کہ جائز ہے کل کوئی تجارتی قافلہ آ جائے وہی غلہ لے کے تھے آگے بھیج دے جی، احتمال ہے کہ کوئی نہیں، وہ پہلے ہر روز احتمال ہے گا سی۔ جس دن قاضی فیصلہ کیتا ہے اینو شے دے تے اگوں شے ہے کو نہیں، ہن اصل عجز ثابت ہویا ہے کہ اے مثل سوری نہیں دے سکدا تے لہذا اج دے دن دی قیمت لانی۔ کیا کہ جی امام صاحب دی دلیل؟ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جو مثل کامل کے تسلیم سے جو عجز ہے یہ ظاہر، کیونکہ اصل دے بھی او شے دینی ہے، او شے دینے کول جیڑا اے عاجز ہویا ہے اے کدوں ہویا ہے؟ خصومت والے دن ہوا ہے، اور خصومت یہ جو عجز ظاہر ہوا ہے نا کس دن ہوا ہے؟ خصومت والے دن ہوا ہے۔ کیوں؟ خصومت سے پہلے، خصومت سے پہلے چونکہ مطالبہ نہیں تھا لہذا احتمال ہے شے ختم ہو جاتی ہے پھر بازار آ جاتی ہے کہ نہیں، تو لہذا احتمال تھا کہ شے آ جائے، اس لیے ان دنوں کی قیمت نہیں لگائیں گے۔ یہ جو عجز ثابت ہوا ہے یہ جھگڑے والے فیصلے والے دن ہوا ہے، یہ وہ فیصلہ شرعی 5 منٹاں جو ہوندا ہے۔ اچھا جی اور سمجھی جی گل، تو یہ عاجز کس دن ہوا ہے؟ خصومت والے دن ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس دن کی قیمت دیں گے، اس دن کی، پہلے تو عجز ہی نہیں ہے، پہلے تو ہو سکتا ہے چیز مل جائے چیز۔ یہ دلیل ہے امام صاحب کی، اس لیے کہ عاجزی مثل کامل کے سپرد کرنے سے یہ جڑی عاجزی خبر آج انا دی ما ظاہر ہوئی ہے خصومت کے وقت، لہذا فیعتبر یومھا، کیوں؟ لأنہ لا مطالبہ تا قبلہ، حتیٰ کہ ظاہر ہو اجزاء مطالبے کے پہلے تو مطالبہ ہی کوئی نہیں، اور بہرحال خصومت سے پہلے فلا نہیں، کیا مطلب فلا یتحقق کالج، کیوں؟ باوجہ متصوروں نے اصول شے کے ہر وجہ سے، بھئی شے ختم ہو گئی تو آ جائے دیجیے جی۔ اس لیے کہ عجز مثل کامل کے سپرد کرنے سے محض ظاہر ہوتی ہے، ظاہر ہوئی خصومت والے دن، اور بہرحال خصومت سے پہلے متحقق ہوا عجز باوجہ تصور حصول مثل کے ہر وجہ سے۔ مطلب ہے کوئی شے مل سکتی ہے، بازار آ سکتی ہے، دنیا میں چیزاں مکدیاں نے دوجی جگہ تو پہنچ جاندیاں نے، تے اس لیے احتمال ہے ویش اے عاجزی کدوں جدوں فیصلہ ہے بھی دے اگوں شے، اس واسطے ہن اج دی قیمت لانی، اج کنی قیمت ہے پوچھو انہاں کولو جی۔ اس لیے کہ عجز مثل کامل کے سپرد کرنے سے اور چلی بلاؤ بازار وچ شے چوکھی ہوے قیمت ہور ہوندی ہے، تھوڑی ہوے قیمت ہور ہوندی ہے، کو مک جائے قیمت ہور ہوندی ہے جی۔ اس لیے کہ عاجزی مثل کامل کے سپرد کرنے سے محض ظاہر ہوئی ہے خصومت کے وقت، بہرحال خصومت سے پہلے پس نہیں، بوجہ مثل کے حصول کے تصور۔ خصومت جاننا ہے بھی جڑا مالک نے قاضی کو جا کے دعویٰ کیتا ہے جی انہیں میری جڑے نا گندم دی بوری چوری کر لی ہے، حلوے دی پلیٹ کھو کے لے گیا جی، حالانکہ میں رجیا پیا سا جی، ہر وجہ سے ہر او تو ویکھ او قال ابو حنیفہ، اے امام صاحب دی گل جی کنہ دی، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ضامن ہوگا مثلی کی قیمت کا غصب والے دن، جس دن اس دن کی قیمت سی دی او دینی کیے او دینی جس دن، غصب کی تھی، اس لیے کہ وہی تو واجب کرنے والا ہے زمان کو۔ اصل تو جس دن انہیں شے غصب کی تھی اسی دن شریعت نے کیا سی واپس کر، نہ کہ خصومت کی وجہ سے یہ واپس ہوئی ہے۔ خصومت تو یہ ہے کہ وہ تو شریعت کا فیصلہ نافذ کیا، اس کے پاس اختیار تھا وہ چیز لے کر دی ہے، ورنہ شریعت نے کہا چیز واپس کر جندی ہے۔ پس اعتبار
مضمون کی قیمت کا زمان کے تحقق کے وقت اولا ہے اس کے اعتبار کرنے سے خصومت کے وقت سے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ضامن ہوگا جیڑے دن سواویوں مصر مکے نے، جیڑے دن سواویوں مصر مکے نے نا جی، اس دن جس دن لوگوں کے ہاتھ سے چیز ختم ہوئی ہے اس دن قیمت کیا تھی وہ قیمت لگائیں گے۔ وہ فرماتے اس لیے کہ واجب تو وہ مثل سوری تھی، محض جو قیمت کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے، یہ جو عاجزی ہوئی ہے یہ تو ہوئی ہے جڑے دن شے مکی ہے تے لہذا مکن والے دن دی قیمت لانی ہے۔ تے ویکھو تیناں بابیاں دا فتویٰ وکھرا ہے، دلیل اپنی ہے بھئی غصب والے دن دی قیمت، شے مکن والے دن دی قیمت، خصومت والے دن دی، تے دلیل اپنی اپنی، دلیل اپنی اپنی۔ جی سمجھ گئے ہو ہیں؟ آگے چلو۔ وَأَمَّا بس اچھا جی مسئلہ توجہ کرو جی۔ بہرحال وہ شے کہ نہیں مثل اس شے کی نہ صورتاً تے نہ دی کوئی قیمت بندی ہے جی۔ ایہو جی شے کسے غصب کی تھی جندی نہ کوئی مثل سوری ہے تے نہ، تو نہیں ممکن واجب کرنا قضا کا اس میں مثل کے ساتھ۔ صرف گناہ گار ہے تے توبہ کرے تے کھلا پولا کرو بیندہ حرکتاں نہ کری جدیاں جی۔ کیا کہ جی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شے جس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، نہ مثل سوری اور نہ مثل مانوی، کوئی نہیں، جی نہیں ممکن واجب کرنا قضا کا اس مثل کے، مثل سوری یا مثل مانوی کوئی بھی جدو ہے ہی نہیں تو اب وہ واجب نہیں ہو سکتا۔ واجب نہیں۔ یہ پھر اوکھا مسئلہ آ رہا ہے، کھانے چ کو نہیں پینا، کمڑی لگ جانی، پھر آخنا کی آکھے کہ وہ شے جس کی نہ مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی، اس نہیں ممکن قضا کا کہ کسی نے کسی کی ایسی چیز غصب کی کہ جس کی نہ مثل سوری ہے اور نہ ان کی کوئی قیمت ہے، قیمت ہے، جی اب اس پر جو ہے نا کوئی شے واجب نہیں ہے، نہ مثل سوری واجب ہے نہ مثل مانوی، صرف کھلا پولا ہے تو گناہگار ہے، بے توبہ کریں دے خود حرکتہ نہ کریں۔ اور بہرحال وہ شے کہ نہیں مثل اس کے لیے نہ صورتاً اور نہ مانن نہیں ممکن۔ اور ویکھو اس لیے کہ مبنا قضا کا مماثلت بارے نا تو کو مماثلت ہوئے تو ہے نا کم از کم مانوی قیمت ہوتی بنے، تو نہیں ممکن واجب کرنا قضا کا اس میں مثل کے ساتھ۔ شابہ جی رام نہ رام نہ واجب کرنا قضا کا اس میں مثل کے ساتھ۔ مثل کیڑی؟ مثل سوری، مثل مانوی، کوئی مثل بھی نہیں ہے گی اندی، لہذا اندے ذمہ کوئی شے نہیں جی۔ بہرحال وہ شے کہ نہیں مثل اس کے لیے نہ صورتاً اور نہ مانن نہیں ممکن قضا کا واجب کرنا اس میں مثل کے ساتھ۔ او بکھو لا یمکن القضاء فی بالمثل ہے او، یعنی محض واجب ہوتی ہے زمان کس کے ساتھ؟ مثل کامل کے ساتھ یا قاصر فاصل کے ساتھ، اس شے میں جس کے لیے مثل ہو یا اس کے لیے قیمت ہو، اور بہرحال وہ شے کہ اس کی قیمت نہیں ہے، لہذا کوئی زمان نہیں مگر اس لیے کہ نہیں مثل اس کی صورتاً تے نہیں، مگر یہ کہ وارد و شرع مثل کے ساتھ اس کے لیے صورتاً، جیسا کہ ذکر کیا جائے گا ان مسائل کے بعد آگے چند مسئلے آ رہے ہیں جی۔ ان مثال جی ولهذا المعنى قلنا ان المنافع لا تضمن بالاطلاق لان اجابه الضمان صبر 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 لینا پھر پڑھ دیں، توجہ کرو جی۔ ہم کہتے ہیں
کسی نے کسی کے منافع ضائع کر دیے، کسی نے کسی کے منافع ضائع کر دیے، کسی نے کسی کے منافع ضائع کر دیے، تو منافع ضائع کرنے سے زمان نہیں آتی، بڑا اوکھا مسئلہ ہی کیا کہ جی؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کے منافع ضائع کر دیے تو ان منافع ضائع کرنے سے زمان نہیں آتی۔ منافع کی مثل سوری تو ہوتی کوئی نہیں ہے، ود تو ود مسلمان بھی ہے تو مسلمان بھی نہیں بن سکتے، مثل مانوی نہیں بن سکتے۔ دھیان کرے جی کیا کہ پھر آکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کے منافع ضائع کر دیے تو ان منافع کی مثل نہیں بن سکتی۔ ان پر زمان کو نہیں، اس پر زمان کو گناہ گاری ہے، کھلا پولا ہے، بہندہ حرکت نہ کریے خود ہی، سمجھے ہو؟ منافع ضائع کرنے پر ہمارے نزدیک مان نہیں آئے، وہ جملہ تو بولو، منافع کرنے کا ہمارے نزدیک مان نہیں ہے۔ منافع کی نے مثال آندی گل کھل جاندی ہے، صبر کرو۔ اور اسی لیے اول عدم امکان ایجاب القضاء جن دی مثل ہی کوئی نہیں، معدوم مثل جیسی کیڑی شے واجب کریے، اور اسی لیے اور اس معنی کے لیے کے لیے اور معنی بین سور لکھے ہی ہم کہتے ہیں بے شک منافع نہیں زمان لیے جاتے مان لیے جاتے ضائع کرنے کے ساتھ، بس کسی نے کسی دے منافع ضائع کر دیتے تو اندے تے زمان نہیں۔ ہاں جی شاباش جی اس معنی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک منافع نہیں زمان لیے جاتے ضائع کرنے کے ساتھ۔ ہاں اور جی اس معنی کے لیے ہم کہتے ہیں بے شک منافع نہیں زمان لیے جاتے اطلاق کے ساتھ، کس کے ضائع کرنے کے کس کے ساتھ؟ اور تو ویکھے نا ولحاظ المعنی اہل اجلے کہ وہ کہ جس کی مثل کوئی نہیں نہ، صورتاً اور نہ مانن، لہذا وہاں قضاء کا واجب کرنا اس میں ممکن لا تضمانو بل۔ ہن اگلی مثال آ رہی ہے تو پھر یہ حاشیہ پڑھ دیا جی جی تا چا سونی جی جی لأن إجابة الزمان بالمثل متغذر بھائی جا وإجابه بالعين كذلك۔ بس ہن دلیل سنیا جی، اس لگو مثال آ رہی ہے انہوں ذہن چ رکھ لو تاکہ دلیل سمجھ آوے۔ کسے بندے کسے کو گھر زبردستی کھو لیا، کھو کے ایک مہینہ وچ رہائش کیتی، قاضی فیصلہ کیتا گھر واپس کر رہندا، نکل چک سامان اتھوں جی فلانی ٹینگیا، وہ نکل گیا۔ اے جڑا مہینہ وچ رہیا ہے اینے مالک دے منافع ضائع کیتے، ٹھیک کتنے مولوی جی؟ مالک نے منافع ضائع کیتے، کر تے وہ تھی وہ جڑا کر دا نقصان کیتا وہ تو بکری چٹی، وہ تو ہور چیز ہے، ٹوٹیاں تروڑیاں پرو جی، ٹیکی لیک کیتی ہے پرو جی، پیپ تروڑیا پرو جی، وہ وکری شے ہے۔ صرف جڑا تے گھر وچ رہیا ہے مالک دے منافع ضائع کیتے نے، کی کیتے نے؟ منافع ضائع منافع ضائع کیتے۔ اس منافع دی زمان زمان کو اس منافع دی تھوڑا جا کھلی رکھیا جے کہ جی یہ مہینے وچ کرایہ کنا بندا سی انہیں پیسے لے کے دیے، شفافی یہی آندے نے۔ وہ اگوں جواب آ رہا ہے، سوال ذرا تھوڑا ہمت کریا جی تاکہ گل سمجھ آوے، پھسل نہ جائے، سمجھ آندی پئی جی؟ بد تو بد یہی دماغ چاہ رہے ہیں مولوی جی کہ مہینہ اگر کرایہ تے دیندا تے 20,000 کرایہ سی تے کی کریں اندے کولوں، یہ آندا پیا نا، ہور تو نہیں کچھ ہے آ رہی، انہیں تک میرے قابو رکھیا جی۔ دھیان کرے جی بھائی، تو جو ہے نا اس لیے کہ سنیا جی، اس لیے کہ زمان کا واجب کرنا مثل کے ساتھ یہاں متاثر ہے، مثل کے ساتھ متاثر ہے، متاثر، توجہ کرے جی، نہ مثل سوری بن سکتی ہے تو نہ مثل نہیں اے متاثر کندے وچ منافع وچ، کیا کہ بابا اس لیے کہ منافع میں زمان کا واجب کرنا مثل کے ساتھ، مثل سوری کے ساتھ اور مثل مانوی کے وہ ساتھ کو تفصیل متاثر ہے۔ سنو، اگر ہم زمان واجب کریں عین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تو یہ بھی متاثر ہے، کیونکہ انہیں ضائع کیتے نے نفع، تے عین جڑا ہے نفع جڑا ہے عرض ہے، عین عرض دی مثل نہیں بن سکتا، کہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، عین جوہر عرض دی مثل، نہیں بن سکتا، لہذا ہم اس کی جگہ کوئی عین دلائیں، سمجھے ہی؟ یہ مثل بنے کس کا؟ منافع کی، یہ نہیں بن سکتا کیونکہ عین جوہر ہے، منافع عرض ہے، جوہر عرض آپس میں مثل نہیں ہے، کیا کہ جی
اور اگر واجب کریں زمان کس کے ساتھ ہے عین کے ساتھ، تو یہ متعذر ہے. کیوں متعذر ہے؟ اس لیے کہ عین یہ عین منفت کا مماثل نہیں بن سکتا. اور منفت جیڑی یہ عرض ہے، منفت اور عین جوہر ہے. تو جوہر عرض آپس میں یہ مثل نہیں بنے مثل نہیں ہے، بکری شے نے. نہ صورتن اور نہ مانن. مانن. سمجھ آئی ہے جی؟ اب جو ہے نا بھئی عین دی قیمت ہو رہے، عرض دی قیمت ہی کو نہیں ہوتی جی. تو لہٰذا اس کی مثل نہ سوری دے سکتے ہیں نہ مانوی. کس کی؟ منافع اگر ضائع کر کیا کیے، منافع ضائع کیے تو نہ اس کی مثل سوری ہے. مثل سوری تے بھی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਫਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ. ਅਰਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਵੇ. ਅਕਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਨੂਨ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਤੋਂ 52 ਠੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਅਕਲ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਜਤਹਿਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ. ਤਾਂ ਮੁਜਤਹਿਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ. توجہ اس والے حاضر مانا کتوں اس لیے کہ زمان کا واجب کرنا مثل کے ساتھ متعذر ہے. بھئی ان دی مثل تے ہے کوئی نہیں, وہ تو منافع نے. نفع دے وچ بقا کوئی نہیں. کوئی شے باقی ہوئے تو ان دی مثل بنے. ان دی مثل کی بھی یہ ہو جائے نفع نو دے وے. اور واجب کرنا زمان کا عین کے ساتھ اسی طرح کیا ہے؟ متعذر ہے. اس لیے کہ عین نہیں مثل نفع کی نہ صورتاً, کیونکہ وہ جڑا ہے نا نفع وہ عرض ہے اور نظر آ رہی عین کی ہے جوہر ہے, اور نہ ہی مانن ہے, نہ یہ عین کی اور اس کی قیمت ایک بن سکتی ہے. جی اور اس لیے کہ زمان کا اوکھا جے تو بالکل سوکھا جے. اس لیے کہ زمان کا واجب کرنا مثل کے ساتھ متعذر ہے, اور زمان کا کیڑی مثل بھی دی قیمت دے یہ نہیں ہو سکتی. جی اور واجب کرنا زمان کا عین کے ساتھ اسی طرح متعذر ہے. اس لیے کہ عین نہیں مثل نفع کی, نہ صورتاً اور نہ من. اس لیے کہ زمان کا واجب کرنا مثل کے ساتھ متعذر ہے, اور زمان کا واجب کرنا عین کے ساتھ اسی طرح متعذر ہے. اس لیے کہ عین نہیں مثل بن سکتی نفع کی, نہ صورتاً اور نہ مانن. اور مثال پڑھو نا, پھر حاشیہ پڑھیں گے پتر, پھر گل کو کھانے چ پیجے گی. کما اذا فاستخدمه شهرا او دار فسكن فيها شهرا ثم رد المنصوب الى المالك لا يجب عليه ضمان المنافع. صبر منافع. مثال دیتے ہیں, کسی نے کسی کا غلام غصب کیا, پورا مہینہ خدمت کرائی, پورا مہینہ یہ نے کی کیتا ہے, مالک دے پورا مہینہ جڑی مالک اندر کول خدمت لینی سی نا نفع او ضائع کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا. اس نے مہینے کے بعد غلام جو ہے وہ قاضی نے فیصلہ کیا, نے واپس کیا. اب یہ جو اس کے منافع مہینہ ضائع ہوئے اس کی زمان کوئی نہیں, اس کی زمان کوئی نہیں. ان دی زمان سی اینج بے غاصب ایک غلام دے وے کنو مالک نو, یہ تو واپس آ گیا نا. ایک اور غلام دے وے او مہینہ اندر کو خدمت کرائے. امام صاحب فرماندے نے اینے جڑی ان دی خدمت کیتی او ہو رہے, انہیں جڑی ان دی خدمت کرنی ہو رہی, کچھ ہو ہی نہیں سکتیاں. کہ ہو سکتیاں دیسیاں دو طالب علم استاداں نوں کٹن لگ پڑے, کچھ کٹ نہیں سکتے جی. سمجھ آؤں جی. لہذا یہ جڑی مولوی دی خدمت ہے نا, یہ ان دی مثل ہے, او اور شے وے اور شے. اچھا یعنی ایک تے سی بھی غلام دے بھی خدمت کرے, دوسرا ایسی کہ کی کرے ان دی جگہ تے قیمت دے وے. کی دے وے بھئی اے جڑا ہے نا غلام کدے مہینہ کسی کو نوکر رکھیے تو کنے پیسے انہیں نو پیسے دے وے. امام صاحب دے نزدیک منافع جڑے نے انہاں دی قیمت کو نہیں ہوندی, انہاں دی پھر مکان کرایہ تے کیویں ہوندا, بندہ کرایہ تے کیویں رکھیدا ہے, وہ سوال جواب حاشیے تے آ رہے ہیں. تا میں کہا تھوڑا جا صبر رکھیا جی. منافع کی قیمت ہی نہیں ہوتی, لہذا قیمت بھی نہیں ہو سکتی. اب اس کی جگہ کوئی اور چیز دے کی
ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜੌਹਰ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਅਰਜ਼ ਨੇ। ਜੌਹਰ ਅਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਸਨ ਨਾ ਬਈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਨ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਤਿੰਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ नहीं हो सकती। माना कर ली। अच्छा वो तो पिछला तो हो गया। अब इसने गुलाम के जो मुनाफे ज़ाया किए हैं, गुलाम तो देंगे, मुनाफे की ज़मान कोई नहीं है, मुनाफे की। इसी तरह किसी ने किसी का घर गसब कर लिया, गसब करके महीना सुकूनत की, महीना के बाद वो केस हो गया, काजी साहब कन्नों फाड़ के बाहर कढ़ा, निकलो सारे इथों, मालिक बन के बैठे हो। अब इसने मकान तो वापस होना ही होना है, वो तो है ही है, लेकिन ये जो महीना मुनाफे ज़ाया किए हैं इसकी ज़मान को हम भी क्या किया जी। मसलन जैसा कि किसी ने किसी का गुलाम गसब किया, उससे 1 महीना उसने खिदमत करवाई, तो बाद में गुलाम जब मालिक को वापस किया जैसे भी खुद दे देता या फैसले न जिम्मे भी गया, लेकिन ये जो महीना उसने मुनाफे ज़ाया किए इनकी ज़मान को ज़मान नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने किसी का घर गसब किया, फिर उसमें 1 महीना उसने माली के मुनाफे ज़ाया किए हैं, तो ये जो मुनाफे हैं इनकी ज़मान कोई नहीं। इंदी ज़मान कोई नहीं। ऐसे होते घोड़ा आशेदार मिसाल घोड़ा गद्दाबा सवारी कसब की थी। अज के दौर च मोटरसाइकिल गड्डी कोई भी चोरी कर ले, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਲੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो जी इनका माना कर जैसा कि जब गसब किया गुलाम बस खिदमत ली गासिब ने गुलाम से 1 महीना या गसब किया दार बस सुकूनत की दार में 1 महीना फिर रद्द किया मगसूब को। केड़ा मगसूब वो गुलाम ते दार बैन स्तूर लिखी केड़ा गुलाम ते दार मालिक की तरफ तो नहीं वाजिब गासिब पर मुनाफे की ज़मान जी। जैसा कि जब गसब किया उसने गुलाम बस खिदमत ली उससे गुलाम से 1 महीना, या गसब किया उसने घर बस सुकूनत इख्तियार की उस घर में 1 महीना, फिर लुटा दिया मौसूल मालिक की तरफ, नहीं वाजिब उस पर मुनाफे की ज़मान। जैसा कि जब गसब किया उसने गुलाम पास खिदमत ली गासिब ने गुलाम से 1 महीना, या गसब किया गासिब ने दार बस सुकूनत की दार में 1 महीना, फिर लुटा दिए मकसूब मालिक की तरफ। मकसूब कौन गुलाम सी ते गुलाम, दार सी ते दार, नहीं वाजिब गासिब पर मुनाफे की ज़मान खिलाफन बस रहमहुल्लाह। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस मसले में हमारे खिलाफ है। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਫਾਫੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਰਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। समझी जे ओ क्योंकि आप फरमाते हैं बेज़मान मुनाफे क्या सन अला तकव्वुम हाफिल इजारा, क्योंकि मकान किराए ते दिते जाते ने कि नहीं, बंदे नौकरी ते रखे जाते ने कि नहीं, ते वो सारे पैसे नहीं होंदे ते उन्ने ही पैसे लैके मालक नूं देने। और समझ आउंदी भी ਉਹ ਸ਼ਫਾਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ तो मसला कोई नहीं है। गल समझ आ गई जी, सन समझ आउंदी पई सी बेंच होना चाहिए जी। आगे चल खिलाफ है वास्ते इमाम शाफी रहमहुल्लाह के, हाँ जी खिलाफ है वास्ते इमाम शाफी रहमहुल्लाह, खिलाफ है वास्ते इमाम शाफी। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ,
ਮਕਾਨ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਫਬਾਕੇ ਯਲ हुक्मन लघु वन ताकला जज़ाउहु इला दारिल आखिरह। ये साढ़े नज़दीक जे। अब जब उससे ज़मान नहीं ले सकते मुनाफे की, तो हज़रत साहब ने को हज कर लिया, कहते नहीं हज नहीं किया। फबाके अल इस्मो, फबाके अल गुनाह बाकी है। ये हुक्म है गसब के लिए और इतलाफ़ के लिए, और ये मुंतकिल हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगी उसकी जज़ा दार आखिरत की तरफ। किधर की तरफ। कि इन्हें ज्यादती की है, क़यामत नूं इहदा गिरबान फड़ेगा। माफ़ करेगा तो माफ़ी होगी, नहीं करेगा तो नहीं होगी। समझे हो? और लिहाजा क़यामत नूं सगों ज़्यादा फ़ायदा नेकियां दे के जान छुटनी है। कि दे के? नेकियां दे के जान छुटनी यारो। बस बाकी रह गया गुनाह, बाकी रह गया गुनाह बतौर हुक्म उसके लिए। हुक्म उसके लिए, किसके लिए? गसब ज़ाया करने के लिए। और मुंतकिल हो जाएगी जज़ा इसकी, लेकिन हो जाएगी जज़ा किसकी? गसब और इतलाफ़ की। किधर? दारे आखिरत की तरफ। तौबा करे, माफ़ी मंगे, ता जान छुटेगी। जी बाकी रह जाएगा गुनाह हुक्म उसके लिए और मुंतकिल बतौर हुक्म उस गसब के लिए और इस इतलाफ़ के लिए। शाबा। हो जाएगी गसब या इतलाफ की जज़ा दार आखिरत की तरफ। हाँ बेटी बाकी क्या? रह जाएगा एक गुनाह बतौर हुक्म उसके लिए, गसब के लिए, और मुंतकिल हो जाएगी जज़ा गसब की या इतलाफ की दार आखिरत की तरफ। हुण ओ ज़रा वेखो पुत्रो आशे नंबर तो कितों बड़ा और ला तज़मनो बिल इतलाफ तो ये हुण सारे पढ़ोगे तो खाने च पवे दोबारा फिर मुडो शुडो फेरा भाई इतलाफ की मुनाफे ज़ाया करे तो इसकी ज़मान वाजिब नहीं है। ज़मान कोई नहीं। ला तज़मनो बिल इतलाफ सूरत इतलाफ मुनाफे की ये कि इस्तेमाल किया किसी ने आयाने मगसूबा को ऐन शय गसब की थी तो उन्होंने अपने इस्तेमाल च लिया बाई तौर के खिदमत ली गुलाम से या सवारी गसब की थी तो उस दाबा मगसूबा होते उन्हें सवारी की थी या घर गसब किया तो उसमें उसने तो पस बेशक नहीं वाजिब ज़मान इनकी मुतलिफ पर ज़मान वाजिब नहीं, ना इन मुनाफे की मिसल के साथ और ना मुनाफे की कीमत के साथ, इसलिए कि ज़मान का वाजिब करना उसकी मिसल के साथ मुनाफे से मुताज़र है बे इन्हें मुनाफे नू दे बुजुर्गो भला वे इसलिए कि मुनाफे मुतफावत होते हैं तफावतन कसीरन। आई थोड़ा अकल नूं जरा इस पास ले आओ ना। ये नफ़ा नफ़े जा नहीं हो सकता। नफ़ा नफे जी नहीं हो सकता। भाई मेरे शागिर्द ने तेरी महीना खिदमत की थी तू हूँ कि मैंने शागिर्द दे मेरी महीना खिदमत करे ये खिदमत एको जियां हो ही नहीं सकती। जी काम का कि हो सकती है? नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं पैदा हो ही नहीं सकती। अला हसब तफावत आयान हा ऐन मुख्तलिफ होने दोनों के मुनाफे मुख्तलिफ ने। दो गुलाम ने दो में खिदमत करना मौलवी जी मुख्तलिफ ने इको जी खिदमत हो ही नहीं सकती क्योंकि मनफत मसलन नई मिसल बन सकती किसकी अबदे आखिर की मनफत के बवजह तफावत के दोनों मनफतों के दरमियान लिहाजा इनकी मिसल सूरी ते मिसल सूरी तो बन ही नहीं सकती केड़ी ओहो जी खिदमत। अगला आशिया कितने जे वेखो और नहीं वाजब इसलिए कि इजाब ज़मान बिल मिसल क्या है ओ वेखो वो गल इसलिए कि मुनाफे क्या होते हैं मुतफावत होते हैं अला हसब तफावत आयान हा हर ऐन दा अपना अपना नफ़ा है क्योंकि मनफत ग़ुलाम की मसलन नई मिसल इसके मनफत दूसरे ग़ुलाम की चूँकि दोनों मनफतों में फ़र्क है लिहाजा ये मिसल तो नहीं बन सकती। अगे सी भी उनकी जगह ते को ऐन दे दियो बकरी दे दियो मिसाल तौर पर ले अनल ऐन अला यो मासिलो बहरल सूरतन वो तो ज़ाहिर है ऐन और अर्ज़ की सूरतन तो कोई मुमासलत नहीं हो जौहर हो अर्ज़ है
عرض دا خارجی وجود ہی کوئی گامے ہو اور بہرحال مانن پس اس لیے کہ منافع کیا ہیں جو کہ دو زمانے باقی نہیں رہ سکتے اور تو میں نے کٹ رہے ہیں ادو ویخ اینج مٹھ بھری چھڈیے یہ ختم ہو گئی کہ وجود ہے اندر اگلی مٹھ بھری چھڈی ختم ہو گئی اے میں نے ویکھیا ہی میں تینوں ویکھیا ہے ہر لمحہ جڑا ویکھیا وہ ختم ہو رہا نواں آ رہا ٹردے پے ہیں جلے قدم چلیا جڑے پچھلا ٹرنا سی وہ ختم ہو گیا یہ خارج بچ ہے تو عرض دو زمانے قائم عرض نہیں رہ سکی لہذا پس نہیں ممکن جمع کرنا کن کو منافع کو پہلے جمع کریے نا پھر دیکھیے کنے بنے اور وہ جو نہیں ممکن جمع کرنا ان کو نہیں ممکن قیمت لگانی ان کی اور وہ شے کہ جس کی قیمت نہیں ہو سکتی نہیں ممکن اس میں کیا اور مثل مانوی کے ساتھ اور مثل مانوی تو وہ قیمت ہی ہوتی ہے جیسا کہ علماء نے فرمایا ہوں ایک اشتباہ ہوندا جواب وہ جڑا میں کہا ذرا کٹ کے رکھا جائے قابو اپنے آپ نو اس میں اشتباہ ہے وہ یہ ہے کہ شے کرائے تے لینی دینی شے محض مشروع ہے شریعت کے اندر بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تقوم المنافع تے نہ تقوم المنافع ہو بھئی منافع دی قیمت ہوندی ہے تقوم منافعہ دی ہوندی ہے اور قیمت ان کی ہوتی ہے معلوم بے تقدیر ہا بالازمنات و بانفسہا ایذن عند التجار شاید منافع دی قیمت ہوندی ہے اے وقتاں دے اعتبار نال ہوندی ہے تے بندیاں دے اعتبار نال ہوندی ہے سمجھدے ہو بھئی ایک مزدور طاقت والا ہے کہندا جی تو جنہوں نے آکھے جی بھی اے 2000 اٹاں چھت تے چاڑ تے انہیں پیسے دیاں گے تے اے اندے کول منافع لین کہ نہیں اینوں کرایہ تے لیا نہیں ہے اے مستری مزدور سارے کرایہ تے نہیں لے اساں کہ کوئی نہیں آ جننے بھی حرفتاں نے ساریاں جڑے اسی کم کرانے ایک دوجے کولوں سارا کی کرایہ ہی ہے مکان لیا ہے کرایہ تے سائیکل لئی کرایہ تے موٹر سائیکل کرایہ تے گڈی رینٹ تے لئی سارا کی ہے کرایہ نہیں ہے تو وہ جڑا کرایہ دے رہے ہیں وہ منافع دا نہیں دے رہے کہ این دا دے رہے ہیں تو منافع دا پھر مثل تو ہو گیا کیڑی شے قیمت کو کھانے چ پیندی یہی بڑا سوال ہے نا کہ اور بھی کوئی ہے تو بس کیسے صحیح ہوگا یہ کہ کہا جائے کہ عین نہیں مثل بن سکتا منفت کی وہ اتنے عین پیسے نے نا تو سیانے مثل بن جاندی ہے اجارے میں ہے کہ کوئی نہیں اور کرائے تے پہلا ہوئے قضا فی الفصول و فصول الواشی جواب امام صاحب کی طرف سے بڑا ہی اوکھا تے نرائی سوکھا وہ یہ ہے کہ قیاس منع کرتا ہے اجارے کو بھی قیاس تے آندے کوئی شے کسی نو کرائے تے نہ لوے تے نہ قیاس سے آندے کیوں باوجہ محال ہونے جمع کرنا کس کا حقیقتاً کیونکہ منافع کے لیے جدو بقا نہیں تے جمع کر کے قیمت کی لاواں گے ایسے گل کیا سے گل آندا ہے بھی اجارہ نہیں ہونا چاہیے اجارہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیسے دینے نے کسی شے دے تے شے کٹھی تا ہوے نا بھی آ شے وے ایندے پیسے نے او جڑی گڈی چلا کے جا رہا ہر لمحہ جڑا سفر ہو رہا ختم ہو رہا کار رہ رہا ہر لمحہ جڑا رہندا جا رہا پچھلا ختم ہوندا جا رہا جمع تو کوئی نہیں وچ شے ہو جائے اور بھی سمجھ آندی بھی کوئی نہیں ہوندی جڑے منافع نے نا اکٹھے جدو کٹھے نہیں تو قیمت کیڑی شے دی لانی لہذا قیاس ایو گل اوکھی امام صاحب دی نہیں سمجھ نہیں بابیاں نو تے بابیاں دوجے فتوی دیتے انہوں نے اپنے اپنے دلائل نے دیے یہ نہیں کسی ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ کو چوکے سیانے ہو گئے امام صاحب چوکے سیانے سن کنہاں نالوں اسی انہوں نے گل سمجھ رہے ہیں سمجھے اسی تے امام شافعی رحمۃ اللہ تے قدماں تے گاہ کرن کے نہیں ہاں لیکن اسی گل سمجھ رہے ہیں بھی امام صاحب جی گل سمجھائی او کہ منافع جمع ہوں تو پھر اس کی قیمت ہے تو قیاس تو یہ ہے کہ اجارہ ٹھیک نہیں ہے لیکن مگر یہ کہ جائز رکھا ہم نے اجارے کو استحساناً قیاس خفی کی او کی قیاس خفی بنا کرتے ہوئے
ऐन के क़याम पर, मनफत के मकाम पर बतरीक़े खिलाफत, और दफ़ा करते हुए ज़रर को और पूरा करते हुए हवाइज को। अगली सारी गल आ रही है, हर बंदे को अपना मकान है, हर बंदे को अपनी गड्डी हैगी, हर बंदे को इस्तेमाल दी अपनी हर शे हैगी नहीं ना हैगी, तो मजबूरी पे दूजा को किराए ते लैके इस्तेमाल करना है। इस वास्ते इस मजबूरी की वजह तो किराया जिहड़ा वो जायज़ रखा है जी। ये इस्तेसान है, ये की है और वेखो जायज़ रखा हमने इजारा को इस्तेसानन बिना करते हुए कि ऐन, ऐन कौन, पैसे, एक क्या अला क़यामिल ऐन मकाम किसके, मनफत के, बेतरीके भी होना क्या मकाम है, किसके लिए, दफ़ा करते हुए और हवाइज को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो बंदा जो मोहताज है किधर, तो उनके को अपनी चुग्गी भी कोनी, या उसको गुलाम की खिदमत की ज़रूरत है, समझ आई। और बंदे दी अपनी जनानी जी वो बिल्कुल बेकार हो गई, घर का काम कर नहीं सकती, तो उन्हें एक कोई और जी औरत काम कर दी और रखी तू किचन का समान संभाली, सफाई शफाई कर दी, ये रखी मजबूरी बनी कि नहीं, या मजबूरी है जी। अच्छा हर बंदे को ट्रैक्टर है तो मजबूरी दूजा को ट्रैक्टर लैके हल वाड़े कि को नहीं, हर बंदे को पीटर नहीं है जी, समझते हो, हर बंदे को कई नहीं होती बस दफा जी। ये सारिया चीज़ां जेह्ड़े मंग के मुनाफे लेने ने जी। और रकूबे दाबा और नहीं मुमकिन ये कि बंदा खुद खरीद ले हर शय, बस ज़रूरी है इस्तीजार से, ज़रूरी है भी किराया जायज़ रखा जाए। और कानून है जो साबित भी ज़रूरत होता है वो अपने महल तो बाहर निकले तो कुट पैंदी है, ला यतअद्दा महल है, अपने महल से बाहर नहीं जाता, जेड़ा की हुंदा है बतौर ज़रूरत। उन्होंने को पुत्र कितना आम मसला है कि मुनाफे की कीमत नहीं है, मुनाफे की कीमत नहीं है, क्योंकि इहो जिहा नफ़ा इनकी कीमत नहीं बन सकता, क्योंकि नफ़े नफ़े च फर्क है। और इनके बदले च वध तो वध दो ही सूरत ना, या इंज दा नफ़ा देवे या नफ़े की कीमत देवे, की करे नफ़ा नफ़े की मिसल नहीं बनना, क्योंकि नफ़े च फर्क है। और कीमत ऐन है, कीमत ये अर्ज है, अर्ज पहले जमा करो तो फिर उनकी कीमत लाइए। यह वजह है कि मौलवी जी अर्ज दे ना मिसल सूरी बन सकती है कि नफ़े या नफ़ा देवे, ते ना मिसल मानवी की करे कीमत देवे। इस वास्ते साधन जी एक मुनाफे अगर किसी ने ज़ाया किए तो ज़मान कोई नहीं हैगी। इजारा क्यों जायज़ रखा बाबा जी, उनको थोड़ी जी कुछ समझ आएगी को नहीं है, हैं मेहरबानी जी। इजारा जायज़ रखा मौलवी जी मजबूरन कि हर बंदे को हर शय कोई नहीं, सारे बंदे मिस्री ने मकान बनवाना है, सारे तो मिस्री नहीं, सारे बंदे कारीगर ने दरवाजे बना लेंगे ने जी, नहीं बना सकते जी। तो इस वास्ते मजबूरी है कि ये मजबूरी है, तो मजबूरी मजबूरी रही है। समझ आ गई जी गल दी हैं। खिलाफन लि शाफी ये नज़र आई, क्योंकि उनके नज़दीक वाजिब है बंदे पर मुनाफे की, इसलिए कि आंदे ने मुनाफे मुतकव्विमा है शरन, जैसा कि इजारा उन्हें इजारा तो क्यास किया है, उन्हें असा क्या इजारे में जी कीमत है मजबूरी का ना है, इससे क्यास नहीं हो सकता। उन्हें आखा मैं करके बखाना कर दिता जी, जो करना कर लो। हमारे कई वजूह हैं, दलील हमारे लिए नंबर एक कि ये जो मुनाफे हैं ये क्या हैं, बस अराज नहीं बाकी, बस हासिल हो गासिब पर उसके हुदूस की वजह से उसके मकान में, बस मालिक बने वो उसका जब के ना पैदा हो मालिक के हाथ में भी ये जवा तो हो नहीं सकते जी। सानी ज़मान का सबब क्या है, और मुनाफे जो हैं वो तो गसब कीते ही नहीं जा सकते, उन्हें तो गुलाम गसब कीता है, उन्हें तो गुलाम गसब कीता है। मुनाफे ला तसलवन तकूना मगसूबा व मुतलाफा, इसलिए कि मुनाफे उनके लिए तो और वो शय कि जिसके लिए उनका गसब मुतसवर ही नहीं हो सकता कि हो सकता है। और गसब मौलवी जी ऐन दा हुंदा है,
ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਝੂਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੌਲਵੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਨਾਫੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। لہٰذا فلا لا یبقى لا يتصور غصب و اطلاف اس کیونکہ غصب اور اطلاف کا مورد جو ہے وہ شے باقی رہے، تو لہذا زمان کوئی نہیں۔ تیسری دلیل ساڈی ہے کہ زمان مشروط ہے کن نال، اور منافع جو ہیں وہ نہیں مماثل کن کے، کیونکہ منافع آئے تھے گئے اور آیان جو ہیں وہ تو، اور پس نہیں تماثل کن کا منافع کا بوجہ۔ اچھا نفع دی مثل بناؤ، نفع وہ بھی نہیں بن سکتا، پس نہیں تماثل منافع کا بوجہ اختلاف منتفع میں اور منتفع بے میں۔ اور بہرحال ان کا تقوم کس کے ساتھ، یہ کس کے لیے؟ لہذا انہوں جڑا ہے نا یہ مجبوری نال بندے فاحفظ ہو ولا تکم من الغافلین۔